اب آپ اس مبارک سلسلے کا 20واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ فوراً بھاگ گئے، اور جو مسلمان تھے بیچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے۔ حضور جب صبح کو اٹھے تو 3000 میں باقی 300 آدمی ساتھ، باقی سب چلے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لڑ سکتے، 10,000 سے کون لڑے؟ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرنے جاتے ہیں۔ ادھر ابو سفیان نے اب تیاری کی کہ بھئی ہم اپنے دونوں ہی طرف سے جو ہے ہم حملہ کریں۔ اسی اثنا میں یہودیوں نے، بنی قریظہ والوں نے کچھ اپنے جواسیس بھیجے کہ بھئی مدینہ منورہ میں داخل ہو کر پہلے یہ تو پتہ کرو کہ مسلمانوں کے بچے عورتیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، تاکہ آج کل مسلمان بڑی قسم پرسی میں ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم رات کو حملہ کریں اور پہلے ہم بچوں کو بھی قبضے میں لے لیں اور مدینہ شہر پہ بھی قبضہ کر لیں۔ تو ان کے 3 جاسوس آئے، تو 2 ابھی دور تھے، لیکن ایک جاسوس جو ہے وہ طریقے سے چلتا 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 اس حویلی کے قریب آ گیا جس میں سارے مسلمانوں کی خواتین، عورتیں، بچے سب جمع تھے۔ بی بی صفیہ امت رسول اللہ، یہ بی بی صفیہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت پھوپھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کے شاعر تھے، اس وقت ان کی عمر 60 سال، انہوں نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ حسان، یہ جو بندہ اس طرف سے آ رہا ہے اس کو میں نے نظر رکھی ہوئی ہے، یہ کوئی دشمنوں کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، اور اگر یہ خبر لے کر واپس چلا گیا تو یہ حصہ بھی مدینے کا خالی ہو جائے گا اور حضور کے لیے ایک اور پریشانی کا سبب بن جائے گا کہ اب عورتیں اور بچے اکیلے ہیں۔ تو تم مہربانی کرو، یہ لکڑی پکڑو اور یہ جب گلی سے گزرے نا تو اس کو ڈنڈا مارو اس کو، تاکہ ان کا جاسوس اگر مر گیا نا تو وہ ڈر جائیں، کہیں کہ بھی نہیں مسلمانوں کے بچے اکیلے نہیں ہیں وہاں، اس کا مطلب ہے کوئی لوگ ہیں۔ حضرت حسان نے کہا میں تو شیر کہنا جانتا ہوں، میں ڈنڈے شنڈے نہیں مار سکتا، میں تو کمزور آدمی ہوں، اسی لیے تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، بہادر ہوتا ادھر حضور کے ساتھ نہ جاتا۔ میں اگر لڑائی لڑنے والا اتنا بہادر بندہ ہوتا تو میں پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوتا خندق پہ، یا میں یہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ادھر ہٹ جاؤ۔ تو بی بی صفیہ نے اپنے دوپٹے کو اور اپنی چادر کو کمر میں کسا اور ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی، اور جب وہ گزرا تو بس ایک ہی ضرب ماری ہوا تو اسی وقت ختم۔ تو سب سے پہلے یعنی مومنوں میں سے مدینہ منورہ کے اس غزوہ احزاب میں عورتوں میں سے سب سے پہلے لڑائی لڑنے والی بی بی صفیہ ہے جو پھوپھی ہے رسول، اور یہ عبداللہ بن زبیر کی والد، چھوٹی عورت تو نہیں، یہ اتنے بڑے گردے والی عورت تھی۔ تو اس نے جناب جب اس دشمن کو مار دیا تو باقی عورتیں بھی تیار ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھی صفیہ نے بہادری دکھائی ہے تو ہم کیوں نہ دکھائیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سب عورتیں تیار ہو گئی، 10-10 کی ٹولیاں بنا کے قلعے بنا کے اس قلعے پر پہرا دیں، کوئی بھی دشمن ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، حضور کو تو پریشان نہ ہونے دینا۔ اب یہودیوں کو خبر ملی کہ ہمارے جاسوس مر گئے۔ انہوں نے کہا بھی مدینہ منورہ میں اگر انہوں نے جاسوس مار دیے اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ٹھیک ٹھاک ان کا انتظام، لہذا ادھر سے تو حملہ نہ کر۔ مشرکین مکہ کے بہت بڑے بڑے جو بہادر لوگ تھے وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان دیکھو بات سنو، ہم یہ خندق آج عبور کرتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے، یہ کیا ہے کہ اتنے دن سے ہم انتظار میں یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر کبھی یہودی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، کبھی کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، کبھی کہتے ہیں صبر کرو، کبھی کہتے ہیں اچھا ہم کل حملہ کریں گے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آج ہم نے خندق عبور کرنی ہے، جو ہو سو ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان میں سب سے بڑا بہادر تھا عمر ابن ود، بہت بڑا، 80 سال اس کی عمر تھی، لیکن وہ اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اسے یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں شکست یاد ہے، اور اس کے سامنے آنے سے بڑے بڑے بہادر جو تھے وہ کترا تھے۔ عمر ابن ود اور اکرمہ، ابی جہل اور نوفل ابن زبیر، یہ 3 آدمی جو تھے ان کے پاس چونکہ عرب کے اصیل گھوڑے تھے، بڑے نسل والے گھوڑے تھے، یہ سردار لوگ تھے، گھوڑے اور اونٹ تو پھر یہ رکھتے تھے نا چن چن کر۔ ابھی جہل کی جو اونٹنی تھی آپ حیران ہوں گے، اس زمانے
ابو جال کی اونٹنی جب ابو جال مارا گیا نا، وہ مال غنیمت میں آئی، پھر حضور کے پاس آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ مکے پہ آئے تو مکے والوں نے کہا کہ اس ایک اونٹنی کے بدلے ہم سے 100 اونٹنی لے لیں، حضور مہربانی کریں ایک اونٹنی آپ ہمیں دے دیں، ہم سے 100 اونٹنی لے لیں۔ آپ نے میں کہ نہیں، میں تو نیت کر چکا ہوں گی یہ ذبح ہوگی بنا، اب یہ تو قربان ہو۔ میں کہا حضور 100 اونٹ ذبح کر دیں، ایک اونٹنی تو چھوڑ دیں، نہیں کسی کو ذبح ہو۔ تو اس طرح ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تھے، تو ان تینوں نے کیا کیا کہ اپنے دور سے جا کر گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں نے جناب چھلانگ لگائی اور خندق عبور کر گئے۔ اب خندق عبور کرنے کے بعد جب آ گئے تو انہوں نے کہا مسلمانوں کوئی ہے تم میں ہمارا مقابلہ کرنے والا، میدان میں نکلو۔ لڑائی تو بعد میں ہوگی نا، پہلے مبارزت ہوتی تھی کہ ایک ایک آدمی برابر پہ لڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون پہلے، عمر ابن ود نکلا، عمر ابن ود کے مقابلے پہ کون جاتا ہے؟ تو سب صحابہ وہ 300 میں سے کوئی ہمت نہ کر سکتا، اتنا روب تھا اس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فاضل لی، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ تم، بس جی بیٹھ گئے۔ اس نے دوبارہ للکارا، کسی مسلمان نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فاضل لی انا اقاتل، یہ اسلام کا دشمن ہمیں للکار رہا ہے، اب سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ بڑا جنگجو ہے، بڑا بہادر ہے، کیا ہو گیا؟ اب فرمایا اجلس، بیٹھ گئے۔ تیسرے دفعہ جب اس نے للکارا کہ اچھا مسلمانوں میں میرے مقابلے پہ آنے والا اب کوئی بھی نہیں، حضرت علی پھر کھڑے ہو کر نے کہا فاضل لی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، مقابلہ کرو۔ اب 17 سال کی عمر ہے حضرت علی کی، اور سامنے اتنا بڑا جہاں دیدہ آدمی، اور حضرت علی پیدل چل کے آ رہے ہیں، وہ تو گھوڑے پہ ہے۔ جب حضرت علی پیدل آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو علی، تم بھی ابی طالب کے بیٹے ہو اور جانتے ہو کہ میں عمر ابن ود ہوں، تم میری شجاعت کو جانتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں تم ایک بڑے اچھے خاندان کے بیٹے ہو اور تم ابھی بچے ہو، تمہارا میرا مقابلہ کیا ہے؟ تم واپس جاؤ، کسی بوڑھے آدمی کو جو کھا پی چکا ہو اس کو میرے مقابلے پہ بھیجو، تم بچے ہو، جوان ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم پہلی دفعہ میری تلوار کی زد میں آ جاؤ، تم جا کے کسی بوڑھے بندے کو بھیجو۔ حضرت علی نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری شجاعت کے اگر دنیا میں چرچے ہیں تو سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی تو میرا نام شیر رکھا تھا نا، تو کیا ہے، میں اگر چھوٹا ہوں تو کیا ہو گیا؟ تو عمر ابن ود دیکھیں، اس کا اتنا قیمتی گھوڑا تھا، اترا اور غصے میں اپنے گھوڑے پہ تلوار ماری تو گھوڑا 2 ٹکڑے ہو۔ کہنے لگا ایک بچے کے سامنے میں گھوڑے پہ چلوں اور وہ پیدل لڑے میرے ساتھ، یہ تو میرے لیے ذلت ہے، موت ہے کہ میں سوار ہوں اور ایک بچہ مجھے سڑک پہ کھڑا چیلنج کر رہا ہے۔ اسی غصے میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کی زین کو کاٹتے ہوئے گھوڑا 2 ٹکڑے ہو کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ دوڑا اور پوری قوت کے ساتھ سیدنا علی پہ حملہ کیا۔ کیونکہ حضرت علی خفیف آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھول دے گئے، وہ اپنی قوت میں گرا اور حضرت علی نے ٹکڑے کر۔ جب وہ گرا اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یا اللہ، پہلی ابتدا تو خیر سے ہو گئی نا۔ اب وہ جناب دوڑنے لگے واپس جانے کے لیے، تو حضرت زبیر ابن العوام نے آ کے نوفل جب جانے لگا تو اس کا گھوڑا پار نہ جا سکا، خندق میں گرا تو اس نے تلوار ماری تو گھوڑا بھی اور نوفل دونوں جو تھے 2 ٹکڑے ہو۔ زبیر کی تلوار تھی، اکرمہ بھاگ گیا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، اس کے مقدر میں یہ لکھا، حالانکہ سب سے بڑا بہادر آدمی تھا، لیکن اللہ نے اس کو بچانا ہوگا نا، اسلام جو لانا تھا۔ یہ خندمہ جو ہے مکہ میں شیب ابی طالب کے ساتھ، یہ یہاں سے بھی بھاگ گیا تھا اور پھر آ کے اسلام لایا، اور پھر بھی یہ اس مقام کا بہادر تھا کہ حضرت خالد کے بعد اگر کسی کا نمبر تھا تو وہ اکرمہ تھا، بطل من ابطال الاسلام۔ جب ان کے 3 آدمی مرے تو ابو سفیان کھول گیا، انہوں نے کہا ہمارا تو بہت نقصان ہو گیا، ہم تو بالکل ذلیل ہو گئے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان قبیلے کا جو چونکہ 4000 آدمی تھا، ان کے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرو۔ غطفان نے اپنے آدمی بھیجے، اویینہ ابن حصن کو بھیجا،
وہ چپکے چپاتے حضور کی خدمت میں آنے سے کہا جی فرمائیں کیا بات؟ حضور نے فرمایا دیکھو بنو غطفان تمہاری ہماری تو کوئی لڑائی ہے نہیں، تم تو قریش سے پیسے لینے کے لیے یا مال غنیمت کی لالچ میں ہم سے لڑنے آئے ہوئے ہو، ورنہ تمہارا ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ تو ایسا کرو کہ اگر میں انصار سے بات کرتا ہوں، اگر انصار مان جائیں تو تم ایسا ہو کہ بھی 1/3 جو مدینے میں کھجوروں کا پھل آئے گا ہم 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ کے قبیلے کو دیں گے، لیکن تم واپس لڑو نہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں 1/3 تو بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم آپ کو آدھا دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انصار مان گئے، کیونکہ باغ تو ان کے۔ انہوں نے کہا جی آدھا بھی تھوڑا ہے، اگر ہمیں سارا پھل دے دیں جو اس سال اترے تو میں اپنے 4000 بندے کو لے کر کل واپس چلوں، یہ میرا آپ کا معاہدہ۔ ہم تو لڑنے آئے تھے اپنے فائدے کے لیے، جب ہمیں مدینہ منورہ کی کھجوروں کا 1 سال کا پورا پھل مل رہا ہم کیوں لڑے؟ حضور نے فرمایا اچھا پہلے مجھے انصار سے پوچھنے دو۔ آپ نے انصار کے سرداروں کو بلایا، حضرت سعد کو بلایا، فرمایا ایسے بات ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر صرف مدینے کے پھل نہیں، آپ چاہیں تو باغ بھی دے دیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے لیکن آپ کا حکم ہے پھر بھی حاضر ہے، اور اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں آپ کا حکم بھی نہیں، مجرد ایک مشورہ ہے، ایک جنگی چال ہے، تو پہلے آپ ہمیں بتلائیں کہ منشا کیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ میرا حکم، بعد ایک مقیدہ حرب بھی ہے، ایک جنگ کی چال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو تقسیم کریں، پھاڑیں۔ انہوں نے کہا حضور تو پھر بات سن لیں، یہ عیینہ ابن حصن بھی بیٹھا ہے، اس نے کہا ہے سنو عیینہ، ہم مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن مدینے کی 1 کھجور بھی کافر کو نہیں دیں گے۔ سارے سال کا فصل لینے کی امید میں بیٹھے، ہم 1 کھجور بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ جاؤ تم بھی حملہ کرو کافروں کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ ہم مر جائیں، شہید ہو جائیں، ہم اتنی دب جائیں کہ اب کافروں کو ہم خراج دیں، اب کافروں کو ہم اپنے فصل پیش کریں، یہ نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر انصار مان گئے، کیونکہ انصار راضی نہیں ہے لہذا تمہارا ہمارا معاہدہ کوئی نہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم لڑیں گے، آپ نے فرمایا لڑو۔ اسی اثنا میں کافروں نے ابو سفیان نے ایک اور پروگرام، اس نے کہا ایسا کرو کہ یہ یہودی جو ہے نا ان کا تو ابھی تک کوئی پتہ چل نہیں رہا، وہ حملہ ادھر سے کرتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخر اب 3-4 ہزار آدمی کا ادھر سے عبور کرنا، تو آخر مسلمانوں کا بھی تو آدمی پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی آسان بات تو نہیں۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ پوری خندق پہ بیک وقت حملہ کرو، یہ جو ہے نا کہ کوئی ادھر سے کرے، 1 آدمی 2 آدمی مقابلہ کریں، نہیں، بالکل گھوڑے تیار کر لو جن کے پاس اچھے گھوڑے ہیں، اور پوری خندق پہ ہم نے ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہے، تاکہ ان میں چلو ہم آدھے بھی اندر چلے گئے، عبور کر گئے تو پھر تو جنگ ہم جیت گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اتنی ٹولیاں بناؤ اور پوری خندق پہ پہرا دو، اور ان سب کی فرمایا نگرانی جو ہے میں اللہ کا نبی خود کروں، کہ بھی ہلنا نہیں ہے، تیروں کی باڑ پہ رکھ لینا ہے، کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دیں۔ تم اپنے ساتھ اتنے تیر رکھ لو، پتھر رکھ لو کہ ایک دفعہ برسات کر دو، اگر تیر ختم ہو جائیں تو پتھروں کی برداشت کر دو کہ کوئی دشمن اگر ایک دفعہ عبور کر گیا ان کا 50-100 آدمی تو پھر مشکل ہو جائے گا، 300 آدمی ہم سارے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ صبح کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی، ظہر، عصر، مغرب، یہ وہ دن ہے جس میں میرے مدنی پاک کی نمازیں قضا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر نہیں پڑھ سکے، مغرب نہیں پڑھ سکے، ظہر نہیں پڑھ سکے، آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں، صحابہ کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عصر اس حال میں پڑھی کہ سورج ڈوب رہا تھا اور میں اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب مغرب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو دونوں طرف سے جنگ تھم گئی، اس رات کو تھم جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے نمازیں قضا کی۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مثلا آپ کی عصر قضا ہو گئی ہے تو آپ مغرب پڑھنے سے پہلے عصر،
ہاں اگر آپ مسجد میں گئے اور مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، مغرب پڑھ لیں، پھر عصر بعد میں. لیکن اگر جماعت خالی نہیں ہوئی، ابھی ٹائم ہے، تو آپ پہلے عصر پڑھ لیں اور پھر مغرب میں شامل، تاکہ آپ کی وہ ترتیب جو ہے وہ نہ ٹوٹے. حضور پاک نے پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، اور اس کے بعد بیٹھ کے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں نے تیرے نبی کی نمازیں بھی قضا کی. میرا اللہ آج ہم اتنے خوف میں ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے بعد وہ مشہور دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللہم اہزمہم، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم مزقہم کل ممزق. ادھر حضور دعا فرما رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، اور ایک شخص جس کا نام تھا نعیم ابن مسعود، یہ کافروں کا بہت مانا ہوا تھا، یہ چھپتے رات کی تاریکی میں پہنچا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کوئی دل میں خوف نہ کریں کہ میں بری نیت کے ساتھ آئی. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ مسلمانوں پر جان کی بنی ہوئی ہے، معصور ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں. آج کوئی آدمی اسلام قبول کرے، حضور نے فرمایا اچھا نعیم تمہارے اسلام کو اللہ بھی قبول فرمائے، ہم نے بھی قبول کر لیا ہے. اس نے کہا حضور فامرنی، مجھے حکم دو. آپ نے فرمایا نعیم کیا حکم دو، تم ایک آدمی کیا کرو گے؟ ہم 300 تھے، چلو اب 301 ہو گئے. تو اللہ کے بندے کون سا کوئی پانسا پلٹ گیا جنگ کا؟ تم جو مجھے کہتے ہو حکم دو، تو ایک بندے کے اضافہ ہو جانے سے کیا ہو جائے؟ اس نے کہا حضور جنگ تو ایک آدمی بھی لڑ سکتا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں. میں فرمایا کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا حضور بس اب میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب آپ کا کلمہ پڑھ چکا، آپ کو نبی مان چکا، آپ کی شان میں گستاخی کیسے کروں؟ اگر ان دو چیزوں کی مجھے آپ اجازت دے دینا تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں اکیلا بھی. حضور نے فرمایا کہ جنگ میں تو جائز ہے، الحرب خدعۃ، جنگ تو ہے ہی دھوکہ. تو نے کہا حضور اگر اجازت ہے نا تو میرے اسلام کا اعلان بھی نہ کریں، ابھی مجھے کسی کو پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ابھی کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا. میرے اسلام کو آپ رات میں رکھیں، مجھے جانے دیں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو میں ایک دن کے بعد آپ کو اچھی خبر دوں گا. حضور نے فرمایا نہیں تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور بس یہ واضح مجھ پہ چھوڑ دیں. نہیں وہاں سے چھپتا چھپا تھا، اس نے کہا کہ پہلے ابو سفیان کے پاس جانے کے بجائے بنو قریظہ میں جاؤ، وہ طرف قریب تھی. وہ سیدھا جناب بنو قریظہ کے پاس پہنچا، رات کی تاریکی میں آواز دی تو کعب نے، ان کے سردار نے اس کو بلا لیا. اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں میں ابن مسعود. اس نے کہا تم جانتے ہو میرا حضور کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے؟ کہیے بھیا باقی آپ تو حضور کے دشمن ہیں. اس نے کہا یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے اور میرے تمہارے ساتھ کچھ احسانات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی مان. بھائی تم بھی تو سردار ہو، آپ تمہارے احسان ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی سردار ہیں، ایک دوسرے پہ ہوتے رہتے ہیں. اس نے کہا تم جانتے ہو کہ میں آج رات کی تاریکی میں کیوں آیا ہوں؟ کہا نہیں یہ تو بتا. اس نے کہا میں تمہاری خیر خائی کے لیے آیا ہوں، لیکن اس بات کو اپنے پیٹ میں رکھنا. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھو 45 دن ہو گئے محاصرے کو، 45 دن میں ہم مسلمانوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے، وہ ہمارے 4 مار چکے ہیں. ابو سفیان اور اس کی فوج میں بالکل اپنا دل ہار گئے ہیں، اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں واپس جانے کا، اور وہ بھاگنا چاہتے ہیں، اور تمہیں کہتے ہیں کہ ادھر سے حملہ کرو. وہ مروانا چاہتے ہیں، اور یہ جنگ ہار گئے، وہ تو مکے چلے جائیں گے، ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا. بنو غطفان چلے جائیں گے اپنے قبائل میں، تمہیں تو مسلمان نہیں چھوڑتے، تمہارے قبیلے کو تمہارے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے مسلمان، کہ تم نے غداری کی ہے نا، اور تم مدینے کے رہنے والے ہو، تم کہاں بھاگو گے بدبخت. بنو نذیر کا حشر دیکھ لیا تھا. اس نے کہا یہ میں کیسے مان لوں کہ ابو سفیان بھاگ رہا ہے، وہ تو مکے سے لشکر لے گیا. اس نے کہا دیکھو
میری ایک خیر خواہی ہے، مانو نہ مانو، لیکن میری بات کسی کو نہ کرنا، راز دل میں رکھنا، نہیں ماننا، بالکل نہ ماننا، میں تمہاری یہ خیر خواہی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے غور کرنا اس پر، اگر نہ سمجھ میں آئے تو بس بات کو پھینک دینا۔ انہوں نے کہا بتاؤ؟ انہوں نے کہا ابو سفیان کے پاس وفد بھیجو، ان کو کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نبی سے لڑنا ہے، مجھے پتہ لگا ہے تم بھاگ رہے ہو، اگر لڑنا ہے تو اپنے 10 سردار بھیجو ہمارے پاس، وہ ہمارے قبائل کے ساتھ مل کے حضور پہ حملہ کریں گے، تاکہ اگر تم بھاگو تو ہم ان 10 کو تو پکڑ لیں اور ہماری تسلی ہو جائے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے کہا وہ 10 آدمی نہ بھیجے تو سمجھ لینا وہ تمہیں مروانا چاہتا ہے، اور اگر 10 آدمی بھیج دے تو ابو سفیان سچا، پھر ٹھیک ہے تم حملہ کرو حضور پر، ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بس اس بات کو دل میں رکھنا۔ اس نے کہا یار آج تم رہو۔ نے کہا خدا کے بندے میں چپ کیا آیا ہوا، کل کی بات کرو، رات کیسے رہوں، صبح دن میں کیسے نکلوں میں؟ تو ڈاٹا مار کے نکلا، وہاں سے نکلتا دوسرا راستہ طے کرتا ہوا ابو سفیان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے کہا نہیں میں ابن مسعود ہو۔ اس نے کہا یا ابا سفیان هل تعلم عداوتی مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ میری دشمنی کا تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا نعم، کون انکار کر سکتا ہے، تم تو ہمارے بھائی ہو، تم تو دشمن ہو حضور کے۔ انہوں نے کہا پھر ایک بات ہے لیکن راز کی سب لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتے۔ اس نے کہا اچھا، علیحدہ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ بنو قریظہ جو ہے نا وہ ڈر گئے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے کہ جس کے بعد 300 بندہ ہے اور 10,000 بندہ اس پہ حملہ نہیں کر پا رہا، 45 دن ہو گئے، اور 10,000 آدمی 300 والوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے، 300 والے 10,000 کے 5 مار چکے ہیں سردار۔ تو وہ ڈر گئے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس سے لڑنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ اب وہ حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم اپنے معاہدہ جو آپ کے ساتھ تھا نا ہمارا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، اس معاہدے پہ ہم قائم رہنا چاہتے ہیں، ہم کوئی غداری نہیں کریں گے، اور اگر آپ کا اعتبار نہیں آتا نا تو ہم کفار قریش کے 10 سردار منگوا کے قتل کر کے ان کے سر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم 10 سرداروں کو قتل کرا کے ان کے سر آپ کی خدمت پہ بھیج دیں پھر تو آپ اعتبار کریں گے نا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور قریش کے دشمن ہیں، اگر نہ بھیجیں تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی غدار ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہوئی؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، زیادہ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہودی آپ سے 10 بندے مانگیں کہ بھئی ہمارے پاس آپ نے 10 بندے بھیجو تو پھر سمجھ لینا کہ میری رپورٹ صحیح ہے، اگر وہ آپ سے 10 بندوں کا مطالبہ نہ کریں تو پھر میری اطلاع غلط ہے، پھر یہ بات باہر نہیں نکالنے کسی کو، چونکہ مجھے بھی تو کسی نے بتائی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب جناب صبح کو ابو سفیان نے جب اپنا آدمی بھیجا کہ بھئی 3 دن ہو گئے ہم کہتے ہیں روز حملہ کرو تو حملہ نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابو سفیان ہمیں پتہ چل گیا ہے تم ہمیں مراؤ ہو کہ ہم حملہ کر دیں گے، تم ادھر سے حملہ نہیں کرو گے، چونکہ آخر حضور بھی تو قریشی ہیں نا، لاکھ تمہاری جنگیں ہو جائیں، دیکھو نا پہلے تم عہد میں آئے لڑے، کیا کیا؟ مدینے پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اور جب تم حضور پاک بدر پہنچے تو تم نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ لڑائی نہ کرو واپس آ جاؤ، جب قافلہ مکے آ گیا لڑائی کی کیا ضرورت ہے، تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے، اس لیے آپ اپنے 10 سردار بھیجیں جو ہمارے پاس رہیں گے پھر ہم حملہ۔ تو ابو سفیان نے کہا ہاں صدقہ نہیں ابن مسعود، یار نہیں ابن مسعود کی بات سچی۔ اس نے ٹھیک ہے یہ بدبخت ہم سے 10 آدمی مانگ رہے ہیں کہ وہ قتل کر کے حضور کو پیش کرنا چاہتے ہیں صلح کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک 10 آدمی مانگتے ہو؟ نے کہا ہاں مانگتے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں آخر اپنی قوم سے مشورہ کر کے جواب دوں گا، اب اتنی جلدی تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو، لیکن اگر 10 آدمی نہیں بھیجو گے تو ہم حملہ نہیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اندھیرے میں، سوچ رہے ہیں کہ بھئی نعیم ابن مسعود نے جو کہا تھا کیا ہوا؟ تو نعیم ابن مسعود جو ہے چھپتے چھپاتے آ گیا۔ اس نے کہا حضور اب مجھے ظاہر نہیں کرنا، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا، اب یہودی اور قریش مل کر آپ سے نہیں لڑتے، ان دونوں کو میں نے توڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے پھر سارا قصہ سنایا۔ اور نے فرمایا نہیں تم تو اکیلے آدمی جنگ لڑنے کے قابل۔ نے کہا حضور میں نے تو کہا تھا کہ میں ایک بندہ بھی لڑ سکتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ ان کا اعتبار ٹوٹ چکا ہے، وہ 10 آدمی مانگ رہے ہیں، وہ 10 آدمی نہیں دیتے، اور دونوں متفق ہو کر تو حملہ کرتے تھے۔
یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ قریش اکیلے بھی لڑے حملہ کرے، لیکن وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے بنو قریظہ۔ حضور نے فرمایا چلو اچھا، ایک طرف سے تو ہم مطمئن ہوئے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے من یاتینی بخبر القوم، صحابہ میں سے کوئی آدمی ہے جو جائے اور اس لشکر میں، دشمن کے لشکر میں جائے، اندر داخل ہو، پتہ کرے کہ اب یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں نعیم کی بات سے، اب کیا سوچ رہے ہیں ابو سفیان۔ اور فرمایا من یاتینی بخبر القوم فلہ الجنہ، کون ہے جو قوم کی خبر لے کے آئے اس کی جنت کا محمد مدنی ذمہ داری لیتا ہے۔ صحابہ میں سے کوئی ہمت نہیں کرتا، اب اتنا روب ہے، صاحب نے 10,000 کا لشکر ہے اور رات اتنی ٹھنڈی اتنی شدید ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں شدید الظلمت شدید البرد شدید الخوف شدید الریح، کہ اس رات میں یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی تھیں کہ ٹھنڈی بھی سخت، ہوا بھی سخت، ڈر بھی سخت اور اندھیرا بھی سخت۔ تو 3 دفعہ کہنے کے بعد بھی جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ویسے اٹھنے لگا کہ میرے پیر میں موچ آئی ہوئی تھی، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ حضور نے سمجھا کہ شاید میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا اچھا قم یا حذیفہ، اٹھو، تم اٹھو۔ میں تو ہم نے کہا حضرت یار اب کیا کر سکتے، انکار تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میری تو وہی جان نکل گئی کہ سردی میں تو ابھی باہر نکل کے ویسے مر جاؤں گا، خبر کیا لے آؤں۔ خبر لانے کی قوت تو تب ہوگی، میں تو حضور کے خیمے میں بیٹھا ہوا ایسے ایسے کام رہا ہوں، دانت میرے بج رہے ہیں، خیمے سے باہر نکلتے ہوئے تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا فضا بیا حذیفہ لیکن لا تحدث امرا حتى يخبرني، خبردار کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ مجھے خبر نہ دے۔ میں نے کہا نام یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جب میں جو ہی خیمے سے نکلا کأنی فی الحمام، مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ گویا میں حمام کی گرمی میں بیٹھا ہوں، کوئی سردی نہیں، کوئی ہوا نہیں، کچھ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک نشید ہو گیا۔ اور اسی حفاظت کے ساتھ میں چلتا چلتا چلتا، چونکہ شدید اندھیرا تھا، میں غار میں اپنے خندق میں اترا، خندق عبور کی دشمن، میں جناب اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں ابو سفیان آگ جل رہی تھی، آگ سینکنے پہ بیٹھا ہوا تھا اور سارے سرداروں کو جمع کر رہا تھا، الیکم یا قریش الیہ یا قریش الیہ یا قریش، دوڑ کے آؤ دوڑ کے آؤ، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی پشت میری طرف تھی، میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا آج دشمن کی قوت کو توڑنے کا، میں نے تیر کمان پہ چڑھایا کہ چلو باقی مقابلے تو ہوتے رہیں گے، پہلے ابو سفیان کو تو ختم کرو۔ اگر ابو سفیان اپنے کیمپ میں مارا جاتا ہے تو پھر قریش ہمارے ساتھ کب لڑیں گے؟ وہ تو اور ڈر جائیں گے نا کہ ہمارے گھر میں آ کر ہمارے سردار کو مار دیا۔ لیکن حتی ذکرت قول رسول اللہ، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ حذیفہ خبردار، کوئی کام نہیں کرنا، صرف خبر لانی ہے جب تک میں چپ۔ کہتا ہے کہ اتنا بڑا موقع لیکن اطاعت رسول سب سے بڑا۔ میں واپس خبر لے کے ابو سفیان نے کہا بھئی بات سنو، حالات یہ ہو گئے ہیں، یہودیوں نے غداری کر لی ہے اور ٹھنڈ میں کھا رہی ہے، اور حذیفہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خیمے اڑ رہے ہیں، دیگیں اڑ رہی ہیں، جانور اڑ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بد دعا لگ گئی، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بھاگو۔ تو سب نے کہا کہ الرحیل الرحیل، بالکل اچھی بات ہے، تیاری کرو بھاگو۔ انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے کہ گھوڑے اڑ رہے ہیں، جانور اڑ رہے ہیں، اونٹ اڑ اڑ کے ادھر پڑ رہے ہیں، خیمے ہمارے اڑے، کون مقابلہ کرے گا؟ بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے؟ بھئی آخر ہوا کے ساتھ کون لڑے؟ تو کہتے ہیں کہ میں جلدی سے واپس آیا، میں جب آیا تو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پہ کپڑا ہے، اور یوں ہی میں حضور کے خیمے میں داخل ہوا تو وہی سردی نے پھر پکڑ لیا۔ وہ تو وہاں تک تھی جہاں تک حضور کا حکم تھا نا کہ جاؤ اور خبر لے آؤ۔ میں چلا گیا مطمئن، کوئی سردی نہیں، واپس آیا کوئی سردی نہیں، خیمے میں داخل ہوتا گیا سردی شروع، پھر اپنی طبیعی حالت پہ آ گیا۔ تو حضور نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آ جاؤ، تو میں قریب آ کے بیٹھا، حضور نے اپنا کپڑا جو تھا آدھا میرے اوپر ڈال دیا اور میں وہی حضور کا کپڑا لپیٹ کے بیٹھ گیا۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ہاں بتلاؤ خبر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور خبر بالکل الحمدللہ خیر ہے، ابو سفیان ایسے کہہ رہا تھا، معلوم یہی ہوتا ہے کہ اب ان کے پاؤں نہیں ٹکتے، وہ بھاگ گئے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ استجاب دعوتنا، اللہ نے ہماری دعا سنی۔ اور جناب جب صبح کا تارا چمکا، پاؤ پھونٹی، سورج نکلا، دیکھے تو وہاں تو نہ قریش ہیں، نہ قریش کا کوئی لشکر ہے، نہ وہاں جناب کوئی چیز ہے ان کے، تو وہ تو راتوں رات بس صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینے سے بھاگ گئے۔
جو اڑ گئے، جو مال مل گیا، جو خیمے چھوڑ گئے، کسی کے جانور چھوڑ گئے اور بھاگ گئے، میدان صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور آپ اپنے گھر میں جانے کے بعد آپ نے غسل کا ارادہ فرمایا کہ میں غسل کر لوں۔ ابھی آپ غسل فرما رہے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ دہیہ کلبی کو ہم نے دیکھا، حضور کے صحابی تھے کہ وہ حضور کے گھر دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں لگا، اتنی دیر میں حضور حمام سے آئے اور دہیہ سامنے تھا، لیکن جب حضور قریب آئے تو دیکھا وہ تو جبریل ہے اور دہیہ کی شکل میں۔ اس نے کہا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے کپڑے اتار دیے، زرہیں اتار دی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اتار۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی تک فرشتوں نے تو زرہیں نہیں اتاری، ہم تو اسی طرح تیار کھڑے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بنی قریظہ پر فوراً محاصرہ کرو۔ کہ چلو قریش تو بھاگ گئے کہ یہ جو گھر کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، فوراً محاصرہ کریں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دہیہ جا رہے ہیں بنی قریظہ کی طرف، تو ہم حضور کی خدمت میں دوڑے، حضور دہیہ جا رہے ہیں، دہیہ نہیں، ان جبریل یرید بنی قریظہ، جبریل جا رہے ہیں، اور لا یصلی ان صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی آدمی اب عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، بڑا تفصیل، بڑا عجیب واقعات ہیں اس میں کہ بنو قریظہ جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک اور امتحان پیدا ہو گیا کہ راستے میں عصر کا وقت آ گیا۔ اب کچھ صحابہ کہیں کہ نماز پڑھو اور کچھ صحابہ کہیں کہ نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنی الا بنی قریظہ۔ بعد نے کہا اللہ کے بندے لا یصلی ان صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ کا معنی یہ تھا کہ بھی جلدی کرو وہاں پہنچو، یہ معنی تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز بھی آ جائے اتنی پڑھنی۔ تو بعد نے راستے میں نماز پڑھ لی، اور کچھ صحابہ نے نماز وہاں بنی قریظہ میں جا کے پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ہاکذا فعل اصحابک یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کلاہما علی الحق، ان دونوں نے حق پر عمل کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ائمہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر دو ائمہ فقہا کا اختلاف ہے تو مجتہدین کا اختلاف ہے، کسی ایک جانب کو ہم منکر نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمیں امام ابو حنیفہ کا قول پسند ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کا قول غلط ہے، اس کو منکر نہیں کہہ سکتے، کیوں اجتہاد تو اس نے بھی کیا، چاہے وہ خطا پر بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا جا کر محاصرہ کیا، اور ان سب نے حصن میں، قلعے میں بند ہو گئے، اور ان کے پاس چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اگر 1 سال تک بھی محاصرہ جاری رہے ہمیں تو کوئی غم ہے ہی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کھانا پینا اسباب سب مکمل۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی لبابہ ایک صحابی تھے، وہ ان کا بھی کسی زمانے میں بنی قریظہ کے ساتھ تعلق تھا، تو وہ جب ادھر سے گزرنے لگے تو ان کے ایک سردار نے بلا کے پوچھا کہ ابھی لبابہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، آخر محاصرہ جو ہے حضور کا، اور حضور کہتے ہیں کہ قلعے سے نکلو، اگر ہم قلعے سے نکل آئے تو حضور کیا فیصلہ کریں گے؟ ابھی لبابہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اچانک بے ساختہ میں نے یوں اشارہ کیا ان کو کہ حضور قتل کریں گے تو چھوڑیں گے۔ اس کے فوراً بعد مجھے خیال ہے کہ انی خنت اللہ و رسولہ، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو خیانت کی، اللہ کے رسول کا راز میں نے کھول دیا۔ میں شرم سے وہاں سے بھاگا، سیدھا مسجد نبی میں آیا، اپنی بیوی کو بلایا، میں نے کہا کہ مجھے اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اسی لیے استوا نے ابی لبابہ آج بھی مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے ٹکڑے میں وہ ایک ستون ہے جس پہ لکھا ہے ابی لبابہ، اسی کے ساتھ حضرت نے اپنے آپ کو بندھوا دیا۔ زندگی بات باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، دروس سیرہ نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سلسلہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت و احسان سے ابتدائے ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم غزوہ خندق تک پہنچے۔ جیسا کہ آپ نے سابقہ درس میں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر خصوصی رحم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو تھیں وہ منظور ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والو میرے اس نعمت کو، میرے اس احسان کو یاد کرو،
کہ جب دشمنوں کے لشکر تم پر چڑھ دوڑے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ہم نے پھر ان پر ایک ہوا بھیجی اور ہم نے بھی ایسا لشکر بھیجا جو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب دیکھ۔ اور مسلمانوں یاد کرو یہ کتنا مشکل وقت تھا کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے گویا تمہیں گھیر چکا تھا، اور جب تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی کہ اب اتنے بڑے دشمن کا جو چاروں طرف ہمیں گھیر چکا ہے ہم کیا کریں گے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب دل جو تھے خوف کے مارے گویا کہ وہ حلق میں آ گئے تھے، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ میں گمان کرنا کہ اب کیا ہوگا۔ اور یہ وہ ایسا مشکل مقام تھا کہ مومنین جو تھے خالص ایمان والے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسے امتحان میں آئے کہ وہ بھی ہل گئے۔ اور یہ وہ ایسا مقام تھا کہ جب منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی جو اللہ کا وعدہ تھا اور جو حضور فرماتے تھے ہماری نصرت ہوگی، اسلام غالب آئے گا، میرا دین پوری دنیا پہ چھا جائے گا، یہ تو محض باتیں تھیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ بھئی اے مدینے والو تمہارا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، دشمن نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور جب منافقین بہانے بنا بنا کے میرے نبی کے پاس آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ ان بیوتنا عورہ وما ہی بیعور، کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہیں، اکیلے ہیں، صرف عورتیں ہیں، اور دشمنوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، کم از کم ہمیں اجازت دیں کہ ہم جا کر اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ گھر والی بات نہیں تھی، نہ انہیں کو گھر کا غم تھا، اصل میں تو وہ چاہتے تھے یریدون الا فرارا کہ کسی طرح ہم بھاگ جائیں۔ حالانکہ فلو دخلت علیہم من اقطارها، اگر چاروں طرف بھی ان پر ایسے لوگ اور فوجی اور ہمراہ داخل ہو جاتے، ثم سئل الفتنہ، پھر ان سے یہ طلب کیا جاتا کہ تم کافر ہو جاؤ، فوراً آ جاتے۔ یعنی جب اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اب بہانے بنا رہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ ہم کبھی پشت دے کر نبی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم پورا پورا ساتھ دیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے اس کے بارے میں تو پھر سوال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو آپ فرما دیں قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارَ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ إِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم ہرگز موت سے نہیں بھاگ سکتے، تمہارا بھاگنا کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، آخر تم نے مرنا ہے یا قتل ہونا ہے۔ چلو اگر کچھ دن بچ بھی گئے تو ایک مدت عارضی ہے جس کا تم نے نفع اٹھانا ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، آپ میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں بچائے اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے، یا کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روکے اگر اللہ رحمت دینا چاہے۔ اللہ کے سوا تو کوئی ان کا دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ سارے واقعات الحمدللہ قرآن کی آیات میں نے اس لیے پڑھ لی تاکہ خندق کا پورا تفصیل سے آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں، تو جب آدمی کے ذہن میں وہ واقعہ ہو اور پھر قرآن کو پڑھے تو پھر قرآن سمجھنے میں اس کو آسانی آتی ہے کہ اب میں یہ آیت پڑھوں ہاں اس کا واقعہ یوں تھا۔ تو غزوہ خندق کے بعد جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا سے تباہ و برباد کر دیا، ان کے خیمے اڑ گئے، جانور اڑ گئے، دیگیں اڑ گئیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ، اور یہ اتنی بری شکست تھی کہ 10,000 کا لشکر 45 دن تک محاصرہ کر کے بیٹھا رہے۔ 10,000 آدمی کا 45 دن کا خرچہ، اور وہ بھی فوج کا خرچہ، کھانا پینا، مصاریف، جانور، ان کے گھاس، اور 45 دن میں کچھ بھی حاصل نہ کرے اور ناکام و نامراد ہو کے لوٹ جائے، کچھ بھی پلے نہ پڑے، اس سے بڑی ہزیمت کیا ہو سکتی۔ اسی لیے جب وہ ناکام لوٹے تھے تو وہ ایک جملہ ہے جو میرے آقا انعامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ حضور کی زبان سے نکلا ہوا تو ہر لفظ موتی ہوتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ نغزو قریشن لم یغزونا بعد اليوم،
آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ سن لو، آج کے بعد ہم قریش پہ حملے کریں گے، ہم چڑھائی کریں گے، ہم جنگ لڑیں گے، آج کے بعد قریش ہم سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ کوئی معمولی شکست تو نہیں تھی۔ تو جنگ خندق میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عجیب عظیم جنگ ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ ساری جنگ میں مسلمانوں کے بھی صرف 5 آدمی شہید ہوئے اور کافروں کے 3 آدمی مرے، یعنی اتنا بڑا دوم، اتنا بڑا عذاب کا کٹ، لیکن نقصان صرف اتنا تھا جو جانی نقصان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، کیونکہ 45 دن تک آپ نے خندق کے کنارے پہ گزارا تھا، تو آپ نے آتے ہوئے فوراً غسل فرمایا تاکہ کچھ تھکان اترے، کچھ میل اترے، گرد و غبار، اور پھر اتنی بڑا طوفان، اتنی بڑی ہوا چلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما کے باہر نکلے تو آپ کے ایک صحابی تھے دہیا کلبی، وہ اتنے خوبصورت انسان تھے، اللہ نے انہیں اتنا جمال دیا تھا کہ بعض روایات میں ان کے احوال میں یہ بھی موجود ہے کتابوں میں کہ وہ اپنے چہرے پہ خود کپڑا ڈال لیتے تھے کہ کوئی عورت مجھے دیکھ کر کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی جب تشریف لاتے انسانی شکل میں تو آپ حضرت دہیا کلبی کی شکل میں تشریف لاتے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ دہیا ہے، حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، وہ آ کے حضور پاک سے کھیلا کرتے تھے، تو وہ جب دوڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے آ کے دہیا کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ بھی ہمارے لیے وہ کھلاوا اور کھجور اور مٹھائی کدھر ہے، کیونکہ حضرت دہیا ان کے لیے کچھ لاتے تھے تھوڑی تھوڑی چیزیں۔ اب حضور نے فرمایا اما آیا اسے کیا کر رہے خدا کے بندے، دہیا نہیں آدھا جبریل، یہ تو جبریل ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تمہارے لیے کہاں سے چاکلیٹ لے کر آئے؟ تو سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ وہ دہیا کی شکل ہے۔ تو حضرت جبریل حاضر ہوئے، سلام کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے غسل بھی فرما لیا، آپ نے یعنی زرہ بھی اتار دی اور جنگی ساز و سامان بھی اتار دیا، لیکن ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارا، فرشتے تو ابھی تک اسی لباس میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ کا محاصرہ کیا۔ یہودیوں کے یہاں مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ 3 تھے، بنی قینقاع اور بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اب ان میں سے صرف یہ بنی قریظہ باقی، ان پہلے 2 قبائل کا اجلاء کر دیا گیا تھا، ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور وہ خیبر چلے، جس کی وجہ سے آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کا جو وہ نقشہ بناتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ مدینہ ہمارا ملک تھا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہوں گے، اسلام لانے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ منورہ پہ ان کی حکومت کبھی نہیں رہی، وہ تو شام سے آئے مدینہ منورہ میں آ کے بیٹھ گئے کہ مکے میں نبی پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت کریں گے، تورات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب حضور ولد اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں پیدا ہوئے، یعنی آپ حضرت اسحاق کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں آئے تو ان کے دلوں میں عداوت و بغض آ گیا اور وہ انکار کر گئے، ورنہ نہ یہاں ان کی کوئی حکومت تھی، نہ ان کا یہاں قبضہ تھا، اور نہ یہ ابتدا سے بلاد حرم یا بلاد مدینہ یا یثرب کے رہنے والے لوگ تھے، یہ تو شام سے آئے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت میں تھوڑے تھوڑے حالات ایسے پیدا ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کو مدینے کا سردار بنا دیا جائے، لیکن ابھی اس کو بھی نہیں بنایا گیا تھا، یعنی اس کی سرداری کی باتیں چل رہی تھیں۔ سرکار جب تشریف لے آئے تو سب کی سرداریاں ختم ہو گئیں، سب کی نام جو تھی وہ ختم ہو گئی اور سب کی عظمتیں خاک میں مل گئیں، اب ساری دنیا تو حضور کی غلام ہو گئی۔ تو یہودی اور زیادہ سٹ پٹائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے کہنے کے بعد فوراً اعلان فرما دیا اپنے صحابہ میں کہ الرحیل الرحیل لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، خبردار ہم میں سے کوئی نماز عصر کی نہ پڑھے مگر کہ بنی قریظہ میں پہنچ کے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دہیا جو ہیں
وہ بھی بنی قریظہ کی طرف جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ دیہیا نہیں، وہ جبریل اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے حضور کے حکم پر فوراً تیار ہوئے اور بنی قریظہ کی طرف چلے، کیونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت تھی کہ بنی قریظہ ہی تو تھے کہ جن کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ مشکلات کا دور پیدا ہوا۔ اگر بنی قریظہ غداری نہ کرتے، اگر بنی قریظہ اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہتے، اگر بنی قریظہ اپنے آدمی بھیج کے مسلمان بچوں اور عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے جاسوس نہ بھیجتے، اگر بنی قریظہ جو تھے وہ حیی ابن اخطب کے ساتھ سودا بازی کر کے حضور کے جنوب کا دروازہ نہ کھول دیتے تو مسلمان تو مطمئن تھے، آگے خندق تھی اور 3 حصے مطمئن تھے۔ سب سے بڑی غداری ان کی، اور دوسرا یہ بھی اللہ کو منظور تھا کہ بھی ان کی قوت کو تو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے، نہیں یہ پھر ہمارے لیے خطرہ نہ بنے، ورنہ جب تک دشمن ہمارے بغل میں بیٹھا ہے وہ تو کسی وقت پھر ہمیں نقصان دے سکتا۔ اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس سارے غزوے کے پیچھے جو اصل قوت تھی، جو اصل برین تھا، وہ بھی یہودیوں کا تھا کہ حیی ابن اخطب جو ہے خیبر سے نکلا اور مکے پہنچا، قریش کو تیار کیا، بنو غطفان کو تیار کیا، بنو سلیم کو تیار کیا، بنو فزارہ کو تیار کیا، احابیش کو تیار کیا، اور ساری دنیا کا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ آور ہوا۔ تو اب ضرورت تھی کہ یہودیوں کی قوت پہ ایک ایسی ضرب لگائی جائے کہ پھر ان کی قوت ہمیشہ کے لیے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بنو قریظہ کے لیے چل پڑے تو اتفاق کی بات ہے کہ عصر کا وقت جو ہے راستے میں ہو گیا اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو اب صحابہ میں 2 جماعتیں بن گئی۔ بعض جماعتیں جو تھی وہ یہ کہتی تھیں کہ بھائی نماز عصر کا وقت آ گیا ہے، ہمیں فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے، اور بعض صحابہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو ہیں، ظاہر حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، کہ نماز عصر کوئی نہ ادا کرے مگر بنی قریظہ میں، ہم تو وہی پڑھیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے، مقصد ہوتا ہے ایک بات کو سمجھیں، مفہوم یہ تھا کہ بھی جلدی پہنچو، یہ مفہوم تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز کا وقت ہے تو ہم نماز بھی نہ پڑھیں۔ تو بہرحال کچھ صحابہ نے نماز عصر کی راستے میں وقت پہ پڑھ لی، اور کچھ صحابہ نے نماز جو تھی وہ بالکل انتہائی آخری وقت میں جا کے بنی قریظہ میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس اختلاف کا صحابہ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانے کے بارے میں خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا کلاکما علی الحق، تم دونوں حق و ثواب پہ ہو، تم دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی، جنہوں نے اپنے وقت پہ نماز پڑھ لی انہوں نے بھی اچھا، اور جنہوں نے میرے الفاظ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے آخر میں جا کے نماز بنی قریظہ میں پڑھی انہوں نے بھی اچھا۔ یہ تو فہم کا اختلاف ہے، یعنی سوچنے کا اختلاف ہے، مقصود تو دونوں کی اطاعت۔ تو اسی لیے ہمیشہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جس مسئلے میں مثلا ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے، تو اس میں محدثین کا، علماء امت کا، جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ جس امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اس کے قول پہ عمل کریں، لیکن دوسرے امام کے قول کو منکر نہ سمجھیں کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ گناہ ہے اور مخالف قرآن و سنت ہے، اس کو آپ منکر نہیں کہیں، آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں زیادہ وزن لگتا ہے، دلیل ان کی زیادہ مجھے قوی لگتی ہے، لیکن امام شافعی کو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا قول منکر ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہے، صرف فہم کا اختلاف۔ اسی لیے جو آج کل ایک بہت بڑا ذہنوں کو مسموم بنانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ائمہ کے خلاف کہ دیکھو جی کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، یہ تو لوگوں کو جی 4 فرقوں میں تقسیم کرنے والی بات ہو گئی نا۔ وہ اللہ کے بندے، اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرے پھر تو 4 فرقے نہیں، پھر تو کروڑوں فرقے بن جائیں گے۔ چلو کم از کم امت 4 فرقوں میں تو ہے نا۔ پھر اگر ہر آدمی اپنی اپنی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے پھر تو آپ فرقے گن بھی نہیں سکیں گے کہ کتنے ہو گئے۔ وہ تو وہی بات ہوگی علامہ اقبال مرحوم کی کہ جب مولانا نے ان سے کہا تقلید کے خلاف تقریر کی کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، کسی امام کا مقلد نہیں ہونا چاہیے، بس قرآن سنت پہ خود عمل کریں پڑھ کے،
تو سنتے رہے، دلائل سنتے رہے. تو جب بات انہوں نے ختم کی تو علامہ اقبال مرحوم سے کہنے لگے، کہا کہ اقبال یہ تقریر میں لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں نے جو 1 گھنٹے سے دلائل دیے ہیں اور اتنی باریک اور دقیق باتیں کی ہیں، میرا مقصد تمہیں سمجھانا تھا، چونکہ تم بھی تو مقلد ہو نا، حنفی ہو، تو اب تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کہ کسی امام کے پیچھے نہیں لگنا. تو علامہ اقبال ہنس پڑے. انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا اقبال تم اتنے ذہین آدمی ہو، ماشاءاللہ مفکر آدمی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو پھر یہ سمجھ آیا ہے کہ اگر ہم ان ائمہ کی تقلید چھوڑ دیں تو پھر کیفیت یہ ہوگی چوں صلاتے بے امام، جیسے بغیر امام کے ایک نماز ہو رہی ہو، پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا کہ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی اتحیات میں بیٹھا ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، کوئی جا رہا ہوگا، پھر ہمارا حال وہی ہو جائے گا کہ صلاتے بے امام ہم بن کے رہ جائیں گے. یہی تو کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے 5 دفعہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا. کوئی تو وجہ ہے نا، ورنہ اللہ میاں فرماتے بابا ہر آدمی آئے نماز اپنی اپنی پڑھ لو، چلے جاؤ بس. پھر جماعت کی، اقتداء کی، پابندی کی، ایک آرڈر پہ کاشن پہ چلنے کی کہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر، رکوع تو رکوع، سجود تو سجود. یعنی آپ پہلے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، پہلے سلام نہیں پھیر سکتے، آپ اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے، پہلے سر نہیں جھکا سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں تمام ائمہ دین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ائمہ مجتہدین، ائمہ قراء، علماء حقہ سب کا احترام اور ادب کرنے کی ہمیں توفیق. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک لہر چلی ہے صحابہ کے خلاف، وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور ایک لہر چلی ہے ائمہ کے خلاف، وہ ائمہ کو نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. یہ بڑی دور کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کرے کہ ہمیں اللہ سمجھ عطا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ 4 ائمہ کرام جو ہیں وہ سب کتاب و سنت کے غلام ہیں. ان سب کا مرجع، ان سب کا ماوا، ان سب کا ماخذ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت. ان میں اختلاف کیوں ہو گئے؟ ایک امام کچھ کہتا ہے اور ایک امام کچھ کہتا ہے. اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف فہم، یعنی ہر کسی کی تھنکنگ پاور جو ہے وہ الگ ہے. ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے، ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے. ایک آدمی ایک لفظ سے ایک مفہوم لیتا ہے، دوسرا آدمی اسی لفظ سے دوسرا مفہوم لیتا ہے. تو چونکہ فہم میں اختلاف ہے قدرتی طور پر، لازمی بات ہے اختلاف مسئلے میں بھی آنا تھا. اب دیکھیں جیسے صحابہ دونوں کے فہم میں اختلاف ہو گیا. ایک کہتے ہیں نماز پڑھ لو، مقصد ہے کہ جلدی پہنچو. ایک کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بڑی قلعہ کے بغیر نماز نہیں پڑھیں گے. اب دونوں نے حالانکہ الگ الگ کیا کام، لیکن حضور نے دونوں کو صحیح قرار دیا. اسی لیے ائمہ کے اندر چاہے آپس میں کتنی اختلاف ہو جائے، وہ اختلاف بدنیتی پہ مبنی نہیں ہوتا، وہ اختلاف بربنائے فہم ہوتا. اور دوسرے اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ حضور سے ایک صحابی نے حدیث سنی اور وہ جہاد کے لیے جو نکلے چلے گئے جناب، وہ تو ہندوستان پہنچ گئے، وہ واپس مدینے پلٹے ہی نہیں. اب انہوں نے جو جو مسئلے سنے تھے وہ تو وہی سمجھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ واپس جو ان کے بعد احکام آئے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں. اور انہوں نے جہاں جہاں دین پھیلایا لوگ اسی کو پکڑتے گئے، وہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو اس وجہ سے بھی اختلاف. اور تیسرا اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ اختلاف نہیں ہوتا، فرق اتنا ہوتا ہے کہ جیسے مثلاً آپ فطروں میں دعا پڑھتے ہیں تو ایک دعا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اور ایک دعا جو ہے وہ دوسری. تو ایک دعا جو ہے اس کی روایت ابن عباس کر رہے ہیں اور ایک دعا جو ہے اس کی روایت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں. تو اب حالانکہ دونوں حدیثیں تو حضور پاک کی ہیں، دونوں دعائیں حضور نے سکھلائی ہیں. تو بعض ائمہ نے عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کو لے لیا، بعض ائمہ نے ابن عباس والی حدیث کو لے لیا. دونوں حق پر ہیں، ان میں اختلاف کون سا ہے؟ اب ایک آدمی نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور ایک آدمی یہ دعا نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من المأثم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال. کوئی بات نہیں، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، وہ بھی حدیث میں ثابت، اس میں کوئی اختلاف. تو اس لیے ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو وہ اختلاف کسی بربنائے نیت فاسدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر مجتہد کا ایک اجتہاد ہے
اس کی ایک فہم ہے، اس کی ایک رائے ہے، لیکن سب کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح قرآن و حدیث پہ عمل ہو، کوئی بندہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرما لیا۔ بنی قریظہ کا چونکہ بہت بڑے قلعے تھے، ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ اگر چاہیں تو 1 سال بھی اندر بیٹھ کے کھا سکتے، اور ان کے یعنی بچوں کے علاوہ، عورتوں کے علاوہ اس وقت اندر لڑنے والے جو تھے وہ 700 آدمی مقاتل موجود تھے، یعنی جنگجو آدمی جنگ لڑ سکتے 700 کی نفری کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی۔ جب یہ محاصرہ مکمل ہو گیا، صحابہ باہر ہیں، وہ اندر۔ حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں میرے مدنی سرکار کے، آپ مدینے پاک جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا استوانہ ابی لبابہ، ریاض الجنہ میں جائیں نا تو لکھا ہوتا ہے استوانہ سیدہ عائشہ، استوانہ ابی لبابہ، استوانہ حرس، استوانہ الوفود، یہ وہ سب مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، جہاں حضور پر پہرا دینے والے بیٹھتے تھے، جہاں وفد آ کے ملتے تھے، جہاں ابی لبابہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور بی بی عائشہ کا ستون جو ہے جس پہ نام ہے استوانہ عائشہ، حضور نے انہیں فرمایا تھا کہ عائشہ یہاں ایک مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، تو بی بی عائشہ اکثر وہاں آگے دعا مانگتی تھیں، نمازیں پڑھتی تھیں، تو اس وجہ سے ان کی نسبت۔ اسی طرح استوانہ جہاں حضور کی چارپائی مبارک ڈالی جاتی تھی، تو بہرحال ان میں ایک استوانہ ہے ابی لبابہ کے نام سے یہ صحابی۔ ان کا بھی اسلام سے قبل یہودیوں کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس محاصرے کے دوران میں انہوں نے اوپر سے جب دیکھا کہ ابھی لبابہ کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا ابھی بات تو سنو، کبھی ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہمیں ایک بات تو بتلاؤ کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ قلعہ کھول کر نیچے اتر آؤ اور میں تمہارے درمیان میں جو فیصلہ ہوگا کروں گا، اگر ہم حضور کی بات مان لیں اور قلعے کے دروازے کھول دیں اور نیچے اتر آئیں تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، حضور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو ابھی بابا کہتے ہیں کہ بے سخت تھا، بغیر سوچے سمجھے میں نے اشارہ کر دیا کہ آپ قتل کریں گے اور کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں بات تو ہو گئی، لیکن میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے سرکار دو جہاں کا راز کھول دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس میں بھاگا، اب میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں سرکار کے سامنے جا سکوں، کہ اتنی غلطی ہو گئی تو حضور کے سامنے کیسے جاؤں۔ یہ تو ہم بہادر ہیں نا کہ ساری نافرمانیاں کر کے پھر بھی ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اس دفعہ روضہ مبارک پہ گئے نا جی تو بالکل جی گویا کہ ہمیں زیارت ہی ہو گئی، اس دفعہ جی مدینے کی حاضری ماشاءاللہ، بس جی کمال ہو گیا جی، بس میں رات کو سویا ہوا تھا اور یہ ہو گیا۔ خدا کے بندے کوئی عقل کی بات ہے، جن کو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ بتایا نہیں کرتے، اور جو بتائے تو ہیں نا سمجھ لو ہوتی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، جو برتن خالی ہو نا وہی بچتا ہے۔ تو بہرحال ابھی لبابہ آئے سیدھے مسجد نبوی میں، اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ رسی لے آؤ۔ بیوی حیران، رسی لے کیا کروں؟ انہوں نے کہا مجھے ستون کے ساتھ باندھ دو، میں مجرم ہوں۔ ٹھیک ہے باندھ۔ میں کہا دیکھو نماز کے وقت مجھے کھول دیا کرو، کیونکہ نماز تو میں نے پڑھنی، اور نماز جب ختم ہو جائے لوگ چلے جائیں مجھے پھر باندھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ ابھی لبابہ تو وہاں ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہو؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اور وہ بیچارے نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو اگر ہمارے پاس آتا تو ہم اللہ سے اس کے لیے معافی مانگتے، لیکن اس نے اب معاملہ سپریم کورٹ میں دے دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو اللہ جانے اور ابھی لبابہ جانے، اب تو جو فیصلہ ہوگا پھر اللہ فرمائیں گے، ہم تو نہیں دخل دے سکتے۔ تو اسی اثنا میں ایک یہودیوں میں تھا کعب ابن اسعد، وہ ان کا بڑا فہم والا آدمی، اس نے تمام یہودیوں کو وہی کعب ابن اشرف کی حویلی میں جو بڑے بڑے ان کے یعنی فکر والے سوچ والے صاحب رائے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل جو ہے میں نے سوچا ہے، میری رائے میں 3 طریقے ہیں، ان کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جی بتلائیں وہ کیا؟ اس نے کہا کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھو نا تم سب جانتے ہو کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم الانبیاء، یہودیو تم سب جانتے اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا نبی اور خاتم الانبیاء ہے، آخری نبی،
جب یہ بات جانتے ہو تو ضد میں آگے کیوں اڑے ہوئے؟ خام خواہ ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کرو مسلمان ہو جاؤ، بات ختم، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم کرو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم دوسری بات۔ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، تاکہ نہ عورتیں ہوں گی، نہ بچے ہوں گے، نہ ہمیں ان کا غم ہوگا، نہ یہ ہمیں دل میں درد ہوگا کہ ہمارے بعد مسلمان ہماری لڑکیوں کو، ہماری عورتوں کو لے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب یہ سب اپنے ہاتھ سے ہم کو قتل کر کے دفن کر دیتے ہیں اور پھر باہر نکل کے دروازہ کھول کے حملہ کریں، مسلمانوں کا مقابلہ کریں، یا مٹ جائیں یا مٹا دیں، غالب آ گئے تو شادیاں اور کر لیں گے، مسلمانوں کی عورتیں بھی ہمیں مل جائیں گی، اور اگر ہار گئے تو چلو ہم مرد تو ہیں نا، مرد ہیں، مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا بھی تیسری بات کیا ہے؟ اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ السبت جو ہے، ہفتے کی رات، وہ تمام مذاہب جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کی رات میں کبھی نہیں لڑتے، نہ ہفتے کو لڑتے۔ تو اس وجہ سے ہمارا جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ اس رات میں بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھی آج کی رات وہ نہیں لڑیں گے نا کسی شکل۔ تو جب مسلمان مطمئن ہوں گے جو ہمارے محاصرے پر ہیں، تو ہم لیلۃ السبت میں حملہ کر دیں، دروازہ کھول کے سب چڑھ دوڑیں اور ان کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو کعب بن اسد، جو پہلی بات ہے نا اسلام لانے کی، پھر اتنا عرصہ یار ہم نے مقابلہ کیوں کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے وہ نبی سچے ہیں، لیکن بس ہم ضد کر گئے ہیں، تو اب کیا ماننا ہے بھائی؟ ہم اسلام تو نہیں نا۔ باقی دوسری بات ہے تمہاری کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں، یار ان کا کیا گناہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں؟ اگر ہمارے مقدر میں مرنا لکھا ہوا ہی ہے تو ہم کیوں ماریں؟ ان کے قتل کے، ان کے خون سے ہم اپنے ہاتھ کیوں رنگیں؟ پھر اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مر جائیں گے، تو جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہماری عورتیں اور بچے بھی جہاں مقدر ہے چلے جائیں گے۔ یہ بات بھی ہمیں قبول ہے۔ تیسری جو تمہاری تجویز ہے کہ لیلۃ السبت میں حملہ کر دیں، اور اسی سبت کی وجہ سے تو ہم خنزیر اور بندر بنے تھے، یہی سبت کی نافرمانی تو کی تھی نا ہمارے باپ دادا نے، اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو قردہ و خنازیر بنا دیا۔ اب آپ کہتے ہیں ہم پھر غلطی کریں، پھر اور خدا کا قہر آئے ہم پر۔ پہلے تو ایک بھگتا ہوا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے وہ نہیں نکلا۔ تو یہ بات بھی انہوں نے کہا اچھا اگر ان تین باتوں میں سے تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میرے نزدیک اور کوئی حل نہیں، تمہاری مرضی جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور بڑے اصیل گھوڑے تیار کیے، اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ کل صبح جو ہے نا ہم حملہ کریں گے ان کے قلعے پر، یا تو دروازہ قلعے کا توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے یا پھر ہم ختم ہو واپس نہیں آئیں گے۔ بس اب 19 دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے، تو اس 19 دنوں میں ہمیں بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو آج ایک فیصلہ کن جنگ لڑتے ہیں۔ انہوں نے خصوصی دستہ، جہاں فروش دستہ ایسا تیار کیا کہ ابھی میرے دستے میں وہی آدمی شامل ہوگی، یا تو آج ہم نے بالکل شہید ہو جانا ہے، ہماری لاشیں واپس آئیں گی، اور یا کسی بھی شکل میں ہم نے دروازہ توڑ کے قلعے کے اندر داخل ہو جانا ہے، کوئی دنیا کی جو طاقت آئے گا۔ اب چونکہ آنا جانا تو قریب کی بات تھی، باتیں تو اڑتے اڑتے پہنچ جاتی ہیں، آخر یہودیوں کے بھی یہ بات پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری وارننگ دی، آپ نے فرمایا اچھا بات کرو یہودیوں، تم کس کا فیصلے پہ اترو گے؟ انہوں نے کہا جی اگر حضرت سعد حکم دے تو ہم اترو۔ آپ نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا تھا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت سعد جا رہے تھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی، اور سینے میں ایک جگہ جو تھی وہ خالی تھی زرہ کی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر پڑی تو ان کے منہ سے نکلا کہ سعد کہیں دشمن تمہیں اسی جگہ تیر نہ مارے، اسی جگہ تیر لگا۔ اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بند کرنے کے لیے خود فرمایا کہ بھی اس کو کئی کرو، یعنی داغ دو، آگ میں لوہا جلا کر داغ دو زخم پہ تاکہ خون بند ہو جائے۔ حضور نے کئی کرایا، بند ہو گیا، پھر جاری ہو گیا، پھر حضور نے دوبارہ داغ دیا،
پھر بند ہو گیا، پھر جاری۔ تو پھر حضور نے آپ کو مدینے بھیج دیا تھا کہ مسجد نبوی میں ان کو بھیج دیتا کہ وہاں علاج ہو، وہاں تیمارداری ہو، خون اتنا نکل گیا ہے، کمزور ہے۔ اب حضرت علی نے جب ادھر سے تیاری کی تو انہوں نے کہا کہ ننزل علی حکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلاص خلاص، ہم آپ کے حکم پر اترتے ہیں، اور دروازے کھول دیے، نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ اب جب انہوں نے دروازے کھول دیے اور جب نکل آئے تو قبیلہ اوس، کیونکہ یہ دو قبیلے تھے مدینے میں بڑے، ایک اوس ایک خزرج۔ خزرج جو تھے وہ بنو نذیر کے حلفاء تھے، اور اوس جو تھے یہ بنی قریظہ کے حلفاء تھے۔ تو بنی نذیر کو جو پناہ ملی تھی، حضور نے معافی دی کہ اچھا بھی چلے جائیں، ان کو قتل نہیں کریں گے، تو وہ انہیں خزرج کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا حضور ہمارے موالی ہیں، ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ رعایت کریں۔ اب جب یہ باہر نکل آئے تو قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے مسلمان انصاری، وہ بھی آگے نے کہا رسول اللہ موالینا آسن علیہم آسن الینا کما احسنت علی اخونا خزرج، جیسے آپ نے خزرج قبیلے پر احسان کیا، ان کے حلیفوں کو آپ نے چھٹی دے دی، وہ چلے گئے خیبر، تو یہ بھی تو ہمارے حلیف ہیں، آپ رعایت کریں، ان کو بھی رعایت دیں، بھی چلے جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا نا، کہ اپنی جماعت پیدا ہو گئی ان کی رعایت مانگنے کے لیے، حالانکہ بنی نذیر نے تو صرف ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور بنی قریظہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ ان کے اور ان کے جرم میں آسمان و زمین کا فرق تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا دیکھو قبیلہ ہے اس کے لوگوں، تمہارا سردار ہے حضرت سعد، تمہیں ان کا فیصلہ قبول ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو ہمارے قبیلے کا سردار ہے، ہمیں ان کا فیصلہ قبول کیوں نہیں ہوگا، وہ تو اوس ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت سعد کو بلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی مشکل سے ایک لکڑی ڈال کے گدھا پر اس کے اوپر لٹا کے اور پکڑ کے بڑی مشکل سے لایا گیا، کیونکہ آپ تو زخمی ہو چکے تھے، تیر لگ چکا تھا۔ اسی حالت میں جب آئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، لوگوں اپنے سردار کی طرف اٹھو، سعد کی طرف، ان کو آرام سے اتارو۔ ان کو اتارا گیا، بٹھایا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ سعد تمہارے قبیلے کا مطالبہ ہے کہ ہم بنو نذیر کے بارے میں کچھ رعایت کریں، لیکن چونکہ تم اس قبیلے کے سردار ہو، اب یہ معاملہ میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، تم جو فیصلہ کرو گے۔ حضرت سعد نے سنا، انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم ہے، ٹھیک۔ تو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کی طرف دیکھا، اوس کی طرف، ان کے جو بڑے بڑے لوگ آ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو تم سب کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا جی قبول۔ تو اس نے پھر باقی مسلمانوں کی طرف دیکھا جو اوس سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن تھے مسلمان، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر میں فیصلہ کروں تو آپ لوگوں کو بھی قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا میں بھی قبول ہوں۔ پھر اس نے حضور سرکار دو جہاں کی طرف دیکھا، اس نے کہا حضور ہوں تو میں غلام، لیکن اب آپ نے حکم دے دیا ہے تو اگر میں فیصلہ کروں تو پھر آپ کو بھی قبول ہوگا؟ میں نے تمہیں تو حکم دیا ہے، مجھے بھی قبول ہوگا۔ تو اس نے بنو قریظہ کی طرف دیکھا، ان یہودیوں کی طرف، ان کے بھی تو بڑے بڑے سردار موجود تھے، سب آ گئے تھے، کیونکہ اب تو اپنے آپ کو استسلام کر چکے تھے، سونپ چکے تھے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ ہاں بنو قریظہ بتاؤ، اگر میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے حلیف ہو پرانے، تمہارا فیصلہ ہمیں قبول کیوں نہیں ہوگا، ہم تو تمہارے حلفاء ہیں۔ تو اس نے کہا سب سوچ لو، انہوں نے کہا سوچ لو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ایک بھی نہ چھوڑے، اور جتنا ان کا مال ہے وہ مال غنیمت ہے، اور جتنی عورتیں بچے غلام سب سبایا ہیں غلام۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر یا سعد، سعد اللہ کی بڑی شان ہے، قضیت بکتاب اللہ، تم نے تو وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے عرش سے فیصلہ کہ ان کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ 700 آدمی کو قتل۔ خدا کی شان ہے کہ ایک ان میں سے یہودی تھا، تو محمد ابن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ اس کو لے کے، عمر ابن سعدی اس کا نام تھا، اس کو لے کے آ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ مجھے اس نے پناہ دی تھی، اپنے گھر میں مجھے بچایا تھا،
مجھ پر اس کا ایک احسان ہے، میں اس کو معافی دینا چاہتا ہوں، پناہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مہربانی کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اگر کسی نے ہمارے مسلمان کی جان بچائی تھی ہم تو غداروں کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا رفع ابن قریظہ، وہ بالغ نہیں تھا اور بڑا خوبصورت بچہ تھا، اس کے لیے کچھ مسلمان عورتیں رونے لگ گئیں کہ اصل یہ تو بچہ ہے، یہ تو بیچارہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، اس کی تو ابھی مونچھیں نہیں پھوٹی، اس نے تو کوئی لڑائی ولائی نہیں لڑی ہمارے ساتھ، اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں۔ ہم نے فرمایا اچھا اس کو بھی چھوڑ۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے، جب ان دونوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھوا دیں۔ تو باقی ان کے جتنے آدمی تھے 700 آدمی، ان کو وہاں تحقیق کیا گیا اور ان کو گڑھوں میں ڈال دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس فیصلے سے دشمنوں پہ ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں سے جو غداری کرتا ہے پھر اس کا انجام ہی ہے۔ تو بنی قریظہ کے اس قضیے کو ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اب ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا ہے، جن جن لوگوں نے غداری کی ہے اور جن جن قبائل نے قریش کا ساتھ دے کے مدینے میں چڑھائی کی ہے، سب کو ادب سکھانا ہے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ کو آپ نے فرمایا کہ تم 1000 کا لشکر لے کر فوراً جاؤ، اور فوراً جانے کے بعد تم جو ہے بنی تغلب اور فلاں فلاں قبیلوں پر حملہ کرو، ان ظالموں پر جنہوں نے کفار قریش ہمارے معاہد تھے، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کے ساتھ مل کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ 1000 کا لشکر جرار لے کے چلے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے اس واقعے کی الگ۔ آگے جب کافروں کو پتہ چلا کہ آپ مسلمانوں کا لشکر آ رہے ہیں، وہ تو بھاگ گئے، وہ پہاڑوں میں چھپ گئے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم نے بدعہدی کی ہے، حضور ہمیں سزا دیں گے، وہ بھاگ گئے۔ لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ 30,000 کے قریب تو بھیڑ بکریاں ملی اور کئی سینکڑوں اونٹ ملے۔ وہ محمد ابن مسلمہ وہ سارا مال لے کے واپس آ گئے کہ چلو ان کو اتنی سزا ہی کر، چلو بھاگ گئے، لڑائی تو نہیں لڑی، چلو کم از کم ان کو اور نہیں تو مالی نقصان کو مذاق تو نہیں 30,000 بکری ایک قبیلے کی چلی جائے، اور مسلمانوں کے لیے اتنی بڑا مال مل رہا ہے۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لڑائی لڑ کے، یعنی لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ کافر بھاگ گئے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان کے خلاف، اسی طرح بنو اسد کے خلاف، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنی فزارہ کے خلاف جتنے جتنے قبائل احابیش کہتے سب کے خلاف حضور نے چڑھائی کا حکم دیا کہ سب کو سزا۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کسی جگہ کو خاص لڑائی کا واقعہ بہت کم پیش ہے، حتیٰ کہ حضور مدینہ منورہ سے چلتے 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 یہ عصفان، اب جب آپ مدینہ جاتے ہیں نا راستے میں ایک وادی آتی ہے عصفان تک حضور پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ ہے مار رجی تک آپ پہنچے، حتیٰ کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، میں نے دیکھا کہ ایک قبر پر حضور بیٹھے اور رو رہے ہیں، اور میں نے کبھی حضور کو ایسے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ قبر پر اللہ کا نبی بیٹھ کے روئے۔ تو کافی دیر تک حضور سرکار دو جہاں روتے رہے، اور کافی دیر کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو پھر میں قریب گیا، صلاۃ السلام عرض کیے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آج تک تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی قبر کے پاس اتنا بیٹھے ہوں یا اس کے پاس روئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر ان ہذہ قبر امی، یہ میری اماں کی قبر ہے، میری والدہ کی قبر ہے۔ تو آخر بیٹے کو وہاں تو یاد آتی، اور یہ بھی ساتھ فرمایا استاذنت ربی لأزور امی فأذن لی، اللہ سے میں نے اجازت مانگی کہ اللہ میں اس جگہ کے بالکل قریب آ گیا ہوں جہاں میری اماں کی قبر ہے، تو میں ماں کی قبر پہ جا سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ ثم استأذنت له للاستغفار فلم يأذن لی، پھر میں نے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی اماں کی بخشش مانگنے کی بھی اجازت دے دے، تو اللہ نے فرمایا یہ اجازت، کیونکہ وہ تو اسلام آنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی، وہ تو اسی سابقہ ادیان پہ تھی۔ تو اسی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جس راستے سے واپس آ رہے تھے، خدا کی شان ہے راستے میں دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے، آگے دیکھا تو ایک آدمی کپڑا لے کے سویا، انہیں اٹھایا کہ کون ہے، پکڑ لیا۔ اس نے کہا بھی میری نہ تمہارے ساتھ لڑائی ہے،
نہ ہم نے آپ لوگوں سے جنگ لڑی، میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، تھک گیا، درخت کے نیچے سو گیا، اللہ کے بندو تم لوگوں نے آگے مجھے پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تو کافر نا، انہوں نے کہا ہاں ہوں کافر۔ انہوں نے کہا پھر کفر سے ہماری کھلی جنگ ہے، ہم نہیں چھوڑتے، البتہ تمہیں ایک رعایت دیتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش نہ کریں تمہیں کہتے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو جب وہ مدینہ منورہ میں واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا اس کو، حضور نے فرمایا محمد بن مسلمہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہے، اللہ کے بندے یہ تو اسامہ ہے، یہ تو ابن اسال سمامہ، یہ سمامت ابن اسال ہے، یہ تو بنو حنیفہ قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے، اس کے پیچھے تو 70,000 کا لشکر ہے، یہ تو 70,000 جوانوں کا سردار ہے، جس کو تم قیدی بنا کے لے آئے۔ انہوں نے کہا حضور راستے میں آ گیا، آپ نے فرمایا آپ تم چکے قیدی بنا چکے ہو، تو یہ قیدی ہے، اس کو مسجد کے دروازے کے قریب جو ہے وہاں قید کر کے باندھ کے رکھو۔ دروازے کے قریب اس کو باندھ کے بٹھا دیا گیا۔ رات گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا اس کو روٹی دو، پانی دو، کھانا دو، سب کچھ دو، لیکن کہہ دیے چھوڑنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا اندی خیر، اندی خیر، ٹھیک۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کے آج تک یعنی تاریخ میں اور حدیثوں میں اور سیر میں اس کے یعنی جملے لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں سرداروں کی باتیں کیسی ہوتی۔ کہنے لگا ان تقتل ذا دم وان تعفو عن شاکر وان فاطلب ما شئت۔ اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں کوئی ایسا بیکار گرا پڑا بندہ نہیں ہوں، میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں بھی خون والا ہوں، برادری والا ہوں، میری برادری بھی بدلہ لے گی، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو ایک مرد ہوں، میں احسان ضائع کرنے والا بندہ نہیں، اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو فضل و معاشیت جو مانگتے ہیں مانگ لیں، اگر آپ مجھے مالی فدیہ دے کر چھوڑنا چاہتے ہیں جو چاہیں طلب کریں، میں دے سکتا ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں، میں سردار ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا رہنے دو اس کو اسی حال میں۔ دوسرا دن گزر گیا، حضور پھر آپ نے فرمایا ہاں بھائی سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی حضور میری وہی بات۔ تیسرا دن گزر گیا، تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا سمامت ابن اسال کیا حال ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہی حضور، قتل کریں تو میرا بدلہ لیا جائے گا، چھوڑ دیں تو مر دوں، احسان کا بدلہ دوں گا، اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو سمامہ ہم تم سے کچھ نہیں لیتے، افونا کا ہم نے تمہیں بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ نے احسان کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی شکر گزار پائیں گے، میں کوئی ایسا گرا پڑا ہوا راستے کی گلی کا آدمی نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد گیا اور غسل کر کے واپس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور مجھے مسلمان کر دے، میں نے جو 3 دن اسلام دیکھا ہے مجھے سمجھ آ گیا کہ دین آپ کا سچا ہے۔ آپ کو بڑی خوشی ہوئی، اتنا بڑا آدمی مسلمان، اور اس نے کہا حضور سچی بات یہ ہے کہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے صحابہ راستے سے مجھے پکڑ کے لے آئے، اب عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تب میں عمرہ تک جاؤ، اپنا عمرہ پورا کرو۔ حضرت سمامت ابن اسال نے وہاں سے چل پڑے، احرام باندھا، مکے میں آ گئے۔ اب جب مکے میں آئے تو آپ تو وہ لبیک پڑھ رہے تھے جو مسلمانوں کی لبیک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 21 سماعت فرمائیں۔